طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اگر کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، یعنی کھانے پینے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ثواب کی نیت سے اب بھی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب انشاءاللہ کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ۔ 1442 ہجری کے ماہ جمادی الاخری کی آج پاکستان میں 24ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے آقا سائے جاؤ جیلی ویلا انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. پاپا آپ کو اس اسکرین میں 2 طوطے نظر آ رہے ہوں گے. اگر ہم لوگ ان 2 طوطوں کے سامنے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جس طرح انسانوں کو نزع کی تکلیفیں ہوتی ہیں کیا اسی طرح پرندوں اور دیگر جانوروں کو بھی ہوتی ہیں؟ انسانوں کی روح تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام قبض فرماتے ہیں. جانوروں کو موت کون دیتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں؟ 2 سوالات اکٹھے ہو گئے. ایک تو میرے پوتے پوتی ماشاءاللہ ذکر بھی کر رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے صحابہ کرام کی شان عظمت نشان میں. سوال بھی کیا کہ یہ طوطوں کے سامنے ذکر اللہ کرنے کے متعلق ثواب ملے گا کہ نہیں. تو حاجی اس سے ثواب اس صورت میں ملتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو نے یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا. ورنہ خالی ویسے ہی اگر کرتے ہیں تو پھر ثواب ملنا، یہ نابالغ کو بھی ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جبکہ وہ اتنا سمجھتا ہو، نیت تو سمجھتا ہو کہ نیت کیسے ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ جیسے کہ نیت ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب خوش، اللہ خوش ہوگا، میں یہ پڑھوں گا تو اللہ اللہ کروں گا تو اللہ خوش ہوگا. واقعی اللہ پاک تو خوش ہوتا ہے اس کے ذکر سے. تو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں نیت ہو نا تو پھر ثواب ملتا ہے. باقی خالی ویسے ہی طوطوں کو سنانے سے ثواب نہیں ملتا. ہاں اگر یہ نیت ہے کہ میں طوطوں کو اس لیے سناتا ہوں کہ یہ طوطے کو رٹے، یاد کریں، پھر یہ بھی اللہ اللہ کریں، تو جب یہ اللہ اللہ کریں گے تو طوطا تو مکلف نہیں ہے، یعنی اس کو ثواب گناہ نہیں ہوتا، اس کو ثواب بھی نہیں ملتا طوطے کو ظاہر. لیکن یہ کہ اس میں یہ نیت ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ اللہ کرے گا تو دوسرے مسلمان اس کو سنیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، ان کو اللہ پاک کا ان کو بھی ذکر یاد آئے گا. طوطا اللہ اللہ کرے گا تو وہ بھی ان کی زبان پر بھی اللہ اللہ جاری ہو. تو اس نیت سے اگر طوطے کو اللہ کا ذکر سنائیں گے، درود شریف سنائیں گے کہ یہ یاد کرے اور اس طرح فائدہ ہو کہ دوسرے مسلمان سن کر ان کا دل خوش ہوگا، تو یہ بھی ایک ثواب کی نیت ہے. ایک اچھی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذکر اللہ کرے، درود شریف پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ یہ طوطا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے یا اللہ تیرا ذکر کیا تھا. تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. تو اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جانور جو ہے نا، یہ مرغیاں دکھائی تھی ابھی کہ ان کو نزع کی کیا تکلیف ہوگی جس طرح انسان کو ہوتی ہے. تو ایسا کچھ کہیں پڑا نہیں ہے جانور کو نزع کی تکلیف ہو. اور جانور جیسا لاکھوں لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے نا، ان کو گناہ ثواب نہیں ملتا، نہ ہی یہ مطلب کلمہ پڑھتے ہیں، نہ یہ کفر اسلام جسے ایک انسان کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی. البتہ یہ ان کی بھی روح فرشتے قبض کرتے ہیں. مزید مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں.
جی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ایک تو فی نفس ہی یعنی خود سے جو تکلیف ہوتی ہے ذبح کی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نزا کی سختیاں جو ایک جن و انس کے اوپر طاری ہوتی ہیں ویسا کہیں پڑا نہیں ہے، اور بظاہر ایسا سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ جو نزا کی تکلیف ہے یا اس کے بعد کی تکلیف ہے اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ تو بظاہر یہ ہے کہ جو ہے وہ تکلیف اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو نزا کی تکلیفیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کفار ہیں ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کا اچھا خاتمہ ہوا ہے اس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے گناہوں کی تخفیف کا سبب بنتی ہیں، وہ بظاہر ان جانوروں کے اندر نہیں ہیں۔ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، اجر ملتا ہے مومن کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ یہ دعا بھی نہیں کرتے تھے کہ مجھے نزا کی تکلیف نہ ہو، بولے اس میں بھی مجھے ثواب ملے گا۔ ثواب کی ان کی اتنی حرص تھی، جذبہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ اسلام کے پہلے مجدد اور تابعی بزرگ تھے، مشہور بزرگ ہیں یہ۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی انہوں نے زیارت کی، صحبت اٹھائی، نیک پرہیزگار گزرے خلفاء راشدین میں سے علماء نے ان کو شمار کیا ہے۔ تو جانوروں کی روح بھی فرشتے ہی قبض کرتے۔ فتاوی حدیثیہ حضرت ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ کی ہے، تو اس میں سے عرض کرتا ہوں، اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام ذوی الارواح کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ کریم کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کرتا۔ امام قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذی روح یعنی جس میں روح ہے، جان ہے، اس کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں۔ اچھا، خازن کے حوالے سے صحت الجنان میں مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جیب خرچی نہ دے اور اس پر وہ بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کے لیے کہ اگر شوہر یوں کہے کہ جو میرا ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے، کیا اس طرح کہنے سے بیوی شوہر کی تمام ملک کی مالک ہو جائے گی؟ شوہر نے خالی کہہ دیا اس سے تو مالک کیسے ہو جائے گی؟ جب تک وہ شوہر اس کو قبضہ نہیں دے گا ہر چیز کا، جس چیز کا قبضہ دیتا جائے گا وہ اس کی مالک ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ یہ تو عام طور پر کہتے ہیں آپ کا ہی گھر ہے، آپ کا ہی گھر ہے، لوگ بولتے ہی نا، تو خالی کہنے سے گھر نہیں ہوگا۔ ہاں، جب چابی حاضر کرے آپ کا ہی گھر ہے، یہ لے میں چلا، آپ اس میں تشریف رکھیں، تب وہ اگر واقعی اس کا مالک اور یہ دے رہا ہے اور چابی سونپ رہا ہے کہ یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ رکھ لو، ہے نا، قبضہ کرنے کی صورت میں یہ مالک بنے گا۔ مزید مفتی صاحب جی بجا فرمایا، اصل میں یہ مالک کرنا ہے بھی نہیں، یہ صرف خبر دینا ہے ایک چیز کی، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کہنا ہے کہ یہ جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہی ہے، تو یہ الفت و محبت کے طور پر، منانے کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے کوئی مالک نہیں ہو جاتا۔ جو شرعاً اصول ہیں کہ کس طرح کوئی کسی چیز کا مالک ہوگا وہ پائے جائیں گے تو وہ مالک ہوگا، ورنہ وہ مالک نہیں ہوگا، اور یہاں وہ صورت نہیں ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں میدان عرفات میں جبل رحمت کے سامنے، اور بارش ہو رہی ہے
اور اس وقت میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے، باپا جان سے میں عرض کروں گا، جو خطبہ حج کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ جبل رحمت کے اوپر دیا تھا یا نیچے دیا تھا؟ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع آخری حج فرمایا تو اس میں یہ کہ اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا. حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا، وہی حجۃ الوداع تھا. اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اوپر جبل رحمت کے اوپر نہیں، جبل رحمت کے یعنی کہ جبل رحمت کے کو اپنے قرب سے نوازا اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ایٹم ایسے ہوتے ہیں جن کی وارنٹی نہیں ہوتی، الیکٹریکل ایٹم یا XYZ بہت سارے ایٹم آتے ہیں جن کی وارنٹی نہیں ہوتی، وہ ہم کسٹمر کو چیک کرا کے دے دیتے ہیں، تو کسٹمر ایک دن کے بعد ریٹرن لے آتا ہے یا کچھ ٹائم کے بعد ریٹرن لے آتا ہے کہ یہ آپ نے خراب دے دیا ہے اور بحث کرتے ہیں، تو اس کا سولوشن کیا نکالا جائے؟ اس صورت میں گاہک کا واپس کرنا اگر اس وجہ سے کہ چیز میں کوئی ایسا عیب ظاہر ہوا کہ جو کاروباری حضرات کے نزدیک بھی عیب ہے، یعنی وہ بھی اسے عیب مانتے ہیں اور وہ عیب دکاندار کے پاس سے ہی پیدا ہوا تھا اور اس نے بیچتے وقت عیب سے براعت کا اظہار نہیں کیا تھا، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بھائی اس میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، جو ہے تمہارے سامنے ہے دیکھ لو. تو اب اس صورت میں واپس لینا لازم نہیں، جبکہ وہ اس کو کہہ دیا تھا، اظہار کر دیا تھا. اگر اظہار نہیں کیا تھا تو اب واپس لینا لازم ہے کہ یہاں واپسی خیار عیب کی وجہ سے ہے، اس میں وارنٹی ہونے نہ ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور اس صورت میں اگر اس نے جان بوجھ کر یہ عیب چھپایا تھا تو گناہگار بھی ہوا کہ مبی یعنی جو چیز بیچی گئی اس میں عیب ہو تو اسے ظاہر کر دینا واجب، اور چھپانا حرام و کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور اگر واپسی کی وجہ عیب نہیں بلکہ کوئی اور وجہ، مثلا پسند نہ آنا ہے یا دکاندار نے بیچتے وقت عیب سے اپنی براعت کر لی تھی یا چیز ہی خریدار کے پاس قبضے میں جانے کے بعد خراب ہوئی، مثلا کہہ دیا تھا کہ چیز کو دیکھ لو میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو اب واپس لینا لازم نہیں، وہ واپس لینے سے انکار کر سکتا ہے. یاد رہے کہ اگر وارنٹی والی چیز ہے تو جب تک وارنٹی کی مدت باقی ہے اور خریدار کے پاس چیز خراب ہو گئی تب بھی خریدار دکاندار کو واپس کر سکتا ہے. اس صورت میں دکاندار واپس لینے سے بلا وجہ انکار نہیں کر سکتا. وارنٹی کے قانون اور شرائط کے مطابق اس چیز کو صحیح کرنا یا بدل کر دوسری دینا اس کی ذمہ داری ہے. بہرحال یہ کہ دھوکے سے کام نہیں لینا چاہیے اور جو مطلب ہے کہ عیب ہے وہ ظاہر کر دینا یہ ضروری ہوتا ہے. دھوکہ دینا یہ گناہ کا کام ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من غش فلیس منا، یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ ملک بھر میں کثیر مقامات پر مدنی مذاکرات دیکھنے سننے کا سلسلہ ہے. ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی اس وقت جو ہے وہ سنی دارالعلوم جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد، الحمدللہ ان کے اساتذہ بھی موجود اور طلباء کرام بھی موجود ہیں. اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہماری لانڈھی کی جامعہ سلیم حنفیہ، ان کے بھی علماء اور طلباء الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. اور 3 دن سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک سنت و برا اجتماع جاری ہے، اور ملک بھر سے مجلس رابطہ کے ریجن، گورنمنٹ ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور سیکریٹریٹ وغیرہ کی مجالس کے کثیر اسلامی بھائی، مجلس اصلاح برائے قیدیان کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. ایک سوال ہمارے پاس جو ہے وہ فیس بک پیج پر آیا ہے. انس رضا پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں اچانک موت ہو جائے تو لواحقین کو کس طرح صبر کا ذہن دیں کہ اس طرح بعضوں کا غم دکھ جو ہے وہ بڑھ بھی جاتا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ان کو صبر کا ذہن دیا جائے. ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام، طلباء کرام کو خوش آمدید، اور مجالس رابطہ کے اراکین کو بھی خوش آمدید جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. اللہ سب کا آنا سنانا قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، آخر تک شریک رہیے گا. اچانک موت پر صبر کی صورت ہے کہ پہلے سے بندہ ذہن بنا کر رکھے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے. پہلے کے دور تو بڑا پاکیزہ ہوتا تھا، بچوں کو قبر کے سوال جواب سکھاتے تھے. اب 100 سال کے بوڑھے کو بھی قبر کے سوال جواب نہیں آتے ہوں گے. جنرل بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں. جہاں علماء کی صحبت میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن جنرل پبلک کو کیا پتا. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ سوال جواب بچوں کو یاد کراتے تھے، سورۃ الملک یاد کراتے تھے. اس میں بھی بڑا قبر و حشر کا ذکر ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. عذاب قبر سے بچاتی ہے سورۃ الملک، ناجیہ ہے سورۃ الملک، نجات دلانے والی ہے. تو بہرحال تو پہلے یہ ہوتا تھا، موت کے یاد کرنے کے اسباب ہوتے تھے. اب غفلت کا پردہ پڑ گیا، اب موت یاد ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر اچانک آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارا خاندان قبیلہ ہل جاتا ہے، خصوصاً جوان موت. اب یہ کہ جوان اموات تو کثیر ہوتی ہیں. حادثے میں اسکوٹر چلاتے ہوئے بھی کافی نوجوان جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یا ہارٹ فیل کا سلسلہ بھی ہے، ایک تعداد ہے جو اچانک ہارٹ فیل ہو جاتی ہے. صرف بوڑھا ہی نہیں، جوان ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب کہ کوئی تکلیف ہے اس کو، اور اچانک بس وقت پورا ہو گیا تو وہ ہارٹ فیل ہو گیا. تو پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوگا نا کہ مجھے کبھی بھی موت آ جائے گی. یہ سبھی کو پتا ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی پہلے جا سکتا ہے اور دوسرے کی بھی باری وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے. الموت بابن کلو نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کلو نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے. اب بہرحال یہ کہ اچانک موت آ گئی تو سوائے صبر کے چارہ بھی کیا ہے. اصل وہ کیٹیگری پر ہوتا ہے. اگر کوئی بزرگ ہیں عمر رسیدہ اور ان کا اچانک انتقال ہوا تو اتنا صدمہ عام طور پہ نہیں ہوتا جتنا صدمہ جوان موت پر ہوتا ہے. کہ بزرگ جو ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند ہو جائے ان کی. لیکن جوان کے بارے میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو اپنا بھی اگر حساس طبیعت ہے تو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اب میں زیادہ عرصہ رہوں گا نہیں دنیا میں،
जवान को ऐसा नहीं होता, वो तो समझता है कि अभी बहुत उम्र पड़ी है। यहाँ तक कि नौजवान दाढ़ी रखते हैं तो माँ बाप बोलते हैं ये तेरी उम्र है दाढ़ी रखने की। तो अल्लाह, दाढ़ी रखने की उम्र क्या, जब बालिग है और दाढ़ी निकली तो रख ले, ये वाजिब है। काटेगा तो गुनाहगार होगा, जो कटवाएगा या काट दो तो कहने वाला भी गुनाहगार होगा कि गुनाह का हुक्म दे रहा है, चाहे वो ना भी माने, लेकिन ये कहने वाला गुनाहगार हो गया कि इसने तो कहा ना कि गुनाह कर ले। तो यूं मतलब ये कि सब्र करें, सब्र के फजाइल पढ़ें। क्या सब्र करने वालों पर तो ये है कि सब्र जन्नत के खजानों में से खजाना है। और सब्र के बारे में यहाँ तक है कि अल्लाह तबारक व तआला साबिरीन को, सब्र करने वालों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। हो वावेला मचाने से, शोर शराबा करने से जाहिर है कि वो जाने वाला तो पलट कर नहीं आएगा, वो तो गया। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह मैयत पर रोने वालों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, आके रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। यानी जाने वाले पर, दुनिया से रुखसत होने वाले पर रो रो कर अपनी आंखें क्यों सुजा रहे हो? तुम्हारे रोने धोने से अब उसने लौट कर आना नहीं है, जाने वाले नहीं आने वाले। बल्कि फरमाते कोई दम में ये सराऊ जड़ है, कोई दम में ये सराऊ जड़ है, अरे ओ छाऊनी छाने वाले, अरे ओ छाऊनी छाने वाले। कोई दम यानी कुछ वक्त के अंदर, अन करीब। सरा मनी मुसाफिर खाना, और दुनिया मुसाफिर खाना ही है, तो यहाँ मुराद सरा से दुनिया है। कोई दम में ये सरा उजड़ है यानी वीरान होने वाली है। अन करीब ये मुसाफिर खाना यानी ये दुनिया अन करीब उजड़ जाएगी, वीरान हो जाएगी, कोई भी नहीं रहेगा इसमें, सब रुखसत हो जाएंगे। कि मुसाफिर जो होता है वो कुछ अरसे रहता है, फिर आगे उसका सफर शुरू हो जाता है। तो अरे वो छावनी छाने वाले यानी ओ डेरा जमा कर पड़े रहने वाले, ये डेरा तेरा उखड़ जाएगा, तो यहाँ रहेगा नहीं। तो इसलिए तू होशियार रहे कि तुझे जाना है। ऐसा डेरा मत लगा ये सोच कर के तू यहाँ से जाएगा नहीं, जाना पड़ेगा। तो बहरहाल ये कि हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए कि कोई भी घर में जा सकता है। तो इस तरह का ज़हन बना होगा तो सब्र करना शायद आसान हो जाएगा। वरना ये कि बहरहाल ये कि अफदलुल आमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो होता है जिसमें ज़हमत ज्यादा होती है। तो जितना सब्र दुश्वार होगा इंशाअल्लाह वो अजर और सवाब का ज्यादा हकदार होगा। सब्र तो कर रहा है, इसके सिवा तो चारा भी क्या है सब्र तो खजाना है फिरदौस भाइयों, आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल SMS के जरिए जो आया है, एक ये है कि कहते कि माँ बीमार है और डॉक्टर ने जो चीजें खाने से मना किया है, मेरी अम्मी वो चीजें खाने को मांगती हैं। हमारे ना देने से क्या हम अपनी अम्मी की नाफरमानी में मुब्तला हो रहे हैं? अम्मी के वफादार ठहरेंगे यूं और क्या, यूं तो मांगते हैं। मैंने तो ऐसे केस सुने, हार्ट का मरीज है, फालेज में है,
बस दिन गिन रहा है और पाए खाने होते हैं, हजम पानी भी नहीं हो रहा बेचारे, खाने पाए होते हैं। तो अल्लाह करीम से आफियत का सवाल है। आमीन। तो अब ऐसे मौके पर औलाद हाथ बांध के खड़ी हो जाए पाए की डिश लेकर, तो बहरहाल ये ना दिया जाए। वाकई यानी कि ये परहेजी और डॉक्टर ने कहा है कि ये चीज के लिए नुकसान दे, और ये बुजुर्ग हैं, इतना जहन काम नहीं कर रहा, तो मांगते रहेंगे ये दे दो वो खिला दो। ये जिंदगी भर खाना यानी उम्दा उम्दा डिशें जो खाई है ना, ये मेरा यानी कि एक से ज्यादा मेरे पास इस तरह के केस आए हैं कि यूं मांगते हैं, ये पाए मांगते हैं, उम्दा ग़िज़ाएं मांगते हैं, और चबाने की ताकत भी नहीं होती, हजम करना भी इनके लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन हिर्स इनको होती है मरीजों को। तो वही अंदाजा होता है कि जिंदगी भर इसने मतलब उम्दा ग़िज़ाएं खाई हैं, तो ये बेचारे को आखिरी वक्त में यह आजमाइश, और हमारे लिए इसमें इबरत, हमारे लिए इबरत है कि हम मतलब अगर इस तरह उम्दा ग़िज़ाओं का वो सिलसिला रखेंगे तो कहीं हमको भी आखिरी टाइम में परेशानी ना हो, कि वो ज्यादा परेशानी होगी, और आदत नहीं होगी तो कम परेशानी होगी, आदत ही नहीं होगी तो खाने की ख्वाहिश भी नहीं होगी। तो कभी कभी उम्दा ग़िज़ा खाए आदमी, वो अलग बात है, लेकिन अगर इसकी रूटीन बना ले तो इसके लिए आजमाइश है। और एक रिवायत इस तरह की है भी कि जो लजीज ग़िज़ाओं का आदी होगा, उम्दा उम्दा ग़िज़ाओं का, नज़रा में उसको सख्ती उस हिसाब से ज्यादा होगी, इस तरह की रिवायत भी है। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। हम तो लज़्ज़ाए से दुनिया के पीछे ख्वार हो गए, लज्जतों में इतना ही निमाक है, इतनी यानी कि वो दिल लगा हुआ है कि आखिरत का होश ही नहीं है। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे, बुरे खात्मे से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि क्या आप अपनी दाढ़ी पर तेल लगाते हैं और क्या ये सुन्नत है? सवाल आया। दाढ़ी पर तेल लगाना याद यही पड़ता है कि सुन्नत है, यहां से शुरू करें, लेकिन अब वो जी देख रहे हैं, यहाँ रिवायत अगर मिल गई तो मैं इंशाल्लाह अर्ज कर दूंगा। यहाँ भी देखने का सिलसिला जारी है, मुफ्ती साहब भी देख रहे हैं, माशाल्लाह रिजवान भाई भी देख रहे हैं। मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ तब तक आपसे। ये दूसरा सवाल ये है कि क्या इस्लामी, मैं वैसे यहाँ से शुरू करता हूँ जी, मेरे जहन में यही है कि यहाँ से सुन्नत है, शुरू पहले यहाँ से, फिर इस तरह। दाढ़ी में तेल ना लगाऊं तो मुझे मजा नहीं आता, वुज़ू में इत्मीनान भी नहीं होता, बाज़ वक़्त बाल ऐसे खुश्क हो जाते हैं। जी, मगर सर में भी तेल लगाने का मामूल है, लेकिन आजकल लोग तेल नहीं लगाते, ना होने के बराबर। इसकी वजह से फिर रोते हैं कि बाल झड़ते हैं, बाल टूट जाते हैं, और सर में खोड़ा हो गया है, तो खोड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये तो खुदा का शुक्र करो फोड़ा नहीं हुआ, अल्लाह, क्योंकि वो बाल में यानी तेल सर में नहीं डालेंगे तो खोड़े भी होंगे, फोड़े भी होंगे, सब कुछ होगा। और ये तेल फिर पूरे बदन को सप्लाई होता है ना, जिल्द में भी इसका ज़्यादा का फायदा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो तेल तो सर में दाढ़ी में लगाते रहना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कसरत से तेल इस्तेमाल फरमाते थे कि आप फिर सरबंद शरीफ यानी कपड़ा भी बांधते थे, जिसको सरबंद बोलते हैं। हमारे यहाँ इस सुन्नत पर भी अमल करने वाले साहब भाई आपको मिलेंगे, सरबंद बांधते हैं। तेल लगाए तो जब सरबंद बांध ले, कपड़ा बांध ले, तो इससे क्या टोपी इमामा जो भी है उसकी हिफाजत होगी, कपड़ों की हिफाजत होगी कि जायद तेल जो उसमें जज्ब हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तो एक आला हज़रत के शेर से ये जाहिर होता है कि वो बूंदे, कतरे, ड्रॉप्स ये टपकते थे। जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं, तेल की बूंदे नहीं
تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سارے یعنی اے رضا، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں سے تیل کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو یہ تیل کے قطرے نہیں ہیں بلکہ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو مبارک آپ کے سیاہ تھے یعنی بلیک کالے، تو یہ کالے رنگ بالوں کے اس کو رات سے تشبیہ دی، تو یہ ستارے جو ہے رات جب دن نکلتا ہے تو وہ ستارے چھپ جاتے ہیں، تو یہ مطلب ستارے جو ہیں یہ اس طرح چھپتے ہیں جیسے یہ گیسوں سے جو ٹپک رہے، تو صبح عارض چونکہ روشن تھا میرے آقا کا، عارض مانے چہرہ، تو چہرہ روشن تھا تو روشن چہرے پر یہ ستارے گویا رات نچھاور کر رہی ہے، لٹا رہی ہے، قربان کر رہی ہے. تو اتنا تیل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لگاتے تھے، اور ہم خالی سنت کے دعوے دار ہیں، عمل خالی بولنے کی بات ہے، عمل نہیں کرتے. تو ہمیں تیل تو لگانا چاہیے، فوائد اس کے بہت ہیں، حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، دماغ تر ہوتا ہے. علماء کو تو خاص کر لگانا چاہیے، مصنفین کو، علماء کو، طلباء کرام کو، اس سے ان کی تعلیم میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، دماغ کام کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ آپ کے پاس آ گیا کچھ؟ یہ میرے ہاں گھنٹی بج گئی ہے آئیو موبائل کی. المعجم الاوسط للطبرانی، جلد 5، پیج نمبر 344، حدیث نمبر 7429. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انفقہ یعنی نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں سے ابتدا فرماتے تھے. یہی میں نے کہا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سنت ہے، میں نے کئی بار پڑھی لیکن ذہن سے نکل گیا تھا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ڈر بھی لگتا ہے کہ ایک دم سے ہم بے دھڑک بول دیں، کیونکہ وہ ڈر لگتا ہے. اس لیے الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے صاحب بھائی کو روایت بھیج دی انہوں نے. 163 مدنی پھول صفحہ نمبر 11 میرا ہی رسالہ ہے، وہ اسی میں آئی ہے روایت. مجھے یہ میں تھا کہ ماشاءاللہ ناظرین کو بھی میں عرض کروں، ناظرین حاضرین جو بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے امیر سنت سے جب یہ سوال کیا کہ کیا یہ سنت ہے، تو آپ تھوڑا یوں آگے آئے اور آپ غور کرتے رہے. اس کے بعد غور کرنے کے بعد جواب ارشاد فرمایا، اس میں بھی پھر جو جواب ہوا یہ ہمارے لیے رہنمائی تھی. اور ابھی ماشاءاللہ آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی چیز یا کوئی عمل منسوب کرنا ہے، یعنی آپ کی سنت کو بتانا ہے، آپ کے ادا کو بتانا ہے، تو اس میں کتنا احتیاط اور کتنا ایک ڈر و خوف بھی ہونا چاہیے کہ کوئی ہم سے ایسی بات بیان نہ ہو جائے جو نہیں ہے ایسی. تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ہمارا جو اہل علم طبقہ ہے، علماء، طلباء کرام وغیرہ جو ہیں، اسی طرح مبلغین بھی ہوتے ہیں، بعضوں کے ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو شاید منع کرتے ہوئے ان کو جھجک ہوتی ہوگی کہ یار ہم منع کیسے کریں، ہم کو نہیں آتا. تو یہ اسی میں عافیت ہے کہ منع کر دیں. میں چاہوں گا اس تعلق سے بھی امیر مسجد کچھ ہمیں احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائے. حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جو مطلب جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دیکھیں وہ تو جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، لیکن علماء کرام جو ہمارے جو گزرے ہیں، ہمارے اسلاف گزشتہ بزرگان دین بہت ڈرتے تھے. یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، لیکن
بتا یہ ہاں ہے تو ایسے ہی بالکل ہاں مجھے برابر یاد ہے ایسے ہی فرمایا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. یعنی یہ ان کی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کہیں مجھے بھول تو نہیں ہو رہی میں جو یہ کہہ رہا ہوں. مگر آج کل تو بے دھڑک وہ زبانی حدیث سے بیان کرنا یہ اتنے حافظے رہے نہیں. وہ دور تھا کہ وہ حافظ الحدیث کا لقب پاتے تھے, اب تو کہاں یاد رہتی ہیں حدیث ہے. تو ہمارے یہاں مقررین ہیں, مبلغین ہیں, وہ دھڑا دھڑ مطلب یعنی کہ وہ حدیث سے کہہ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہہ کر بے دریغ بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں, میں نے کئی مطلب یعنی کہ ایسے کلپ بھی دیکھے, مقررین کو سنے کہ وہ پھر یہ جو بول رہے ہوتے نا کتابوں میں ان کا اتا پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات الفاظ میں فرق ہوتا ہے. اس لیے میری تو ایک بہت برسوں پرانی عادت ہے, میں حتی الامکان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنا پسند کرتا ہوں. ایک جو علماء نے لکھا وہ پڑھ دیں تو اس میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا اگر سفر مدینہ میں کوئی مشکل تشریف لائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ادب بھی رہے اور صبر بھی کر سکیں؟ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے. یہ کہ اب تو سفر بہت آسان ہے, اب کیا مشکل ہے؟ سفر تو کرنے والے کرتے تھے, قافلے چلتے تھے, ڈاکو لوٹ لیتے تھے, پیدل تو اونٹوں پر تو گھوڑوں پر, اور زمانہ لگتا تھا پہنچتے ہوئے. اب تو گھنٹوں میں ہوائی جہاز میں بیٹھے, کراچی سے میرا خیال ہے 4 گھنٹے کے آس پاس کی فلائٹ ہے, جدہ شریف اتر جائیں گھنٹوں میں. مدینہ شریف کی بھی فلائٹیں ہوتی ہیں, گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ انہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہونا تھا, تو ایک قافلے کے ساتھ انہوں نے سفر اختیار کیا. تقریباً 8 دن اور رات گزرے ان کو, 8 راتوں کا سفر ہوا, اور اس میں آپ نے 16 بار قرآن کریم ختم کیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو یہ کہ پھر بھی اگر مشکل آتی ہے تو اس پر صبر کریں اور اجر کا حقدار بنے. اس میں تو لطف ہوتا ہے یار. میں تو بیمار بھی ہوا ہوں, ہاسپٹلائز بھی ہوا ہوں سفر مدینہ میں, چوٹیں بھی کھائی ہیں یا چوٹ بھی کھائی ہے, لیکن جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا ضرور ہے. راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے, راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے, دیوانہ باشور ہے جانا ضرور ہے, دیوانہ باشور ہے جانا ضرور ہے. پرخار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے, پرخار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے. اس میں بھی ایک سرور ہے جانا ضرور ہے, اس میں بھی ایک
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پوچھ رہے ہیں بلی اور جنات کا آپس میں کوئی تعلق ہے کیا؟ شیر سے تعلق تو بچپن سے سنا ہے کہ بلی کو شیر کی خالہ بولتے ہیں, اور جنات اور بلی کا تعلق سے تو آج پہلی بار پتا چلا کہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. حقیقت میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جن تو آگ سے پیدا کی ہوئی غائب مخلوق ہے. جن کے معنی یہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتا, جن کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک, بہرحال ہے کہ اس کا بلی سے کیا رشتہ؟ بلی جانور ہے, جن ہے. ٹھیک. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. تعالی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں مردانہ جوتے پہن سکتی ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ آج کل جوگرز وغیرہ بھی پہنے جاتے ہیں, مخصوص جوتے ہوتے ہیں, بالکل ناجائز ہے. یہ مشابہت ہے نا مردوں کی. مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا, عورت مرد کی مشابہت نہیں کر سکتا. یہ ایک معلومات میں عرض کرتا چلوں کہ آج اب اگر ہم جوتے لینے جاتے ہیں تو اب وہ جوتے کمپنیاں بنا رہی ہیں, میں نے خود دیکھے کہ جو جوتے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے یکساں ہیں, اور اسی طرح جو لباس ہے یا جوتے اس طرح, مطلب وہ کہیں گے یہ جینٹس کے لیے بھی ہیں, یعنی یہ جینڈر سیم کر دیا, میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے یکساں, مطلب کہ اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک پروڈکٹ ہے, جو یہ بھی پروڈکٹ نکالی گئی ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. آپ جب ظاہر ہے کہ ایک فرد کے لیے فکس نہیں ہے, دونوں استعمال کر رہے ہیں, مشابہت کی صورت تو نہ رہی. ٹھیک. جب آسمان سے بجلی گرتی ہے تو وہ کس وجہ سے گرتی ہے اور کیوں گرتی ہے؟ ارشاد تو فرمائیں. گرنے کی وجہ تو مجھے پتا نہیں ہے. بجلی کیوں ہوتی ہے اس کی تو پچھلی بار جی ہاں وہ تو پچھلا تھا کہ رعد نامی فرشتہ جو ہے وہ ہانکتا ہے بادلوں کو, تو اس سے مطلب ہے کہ بجلی چمکتی ہے. اور اس کی تسبیح جو ہے رعد کی, یہ گرج جو سنائی دیتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے. سورۃ الرعد قرآن کریم میں پوری سورت ہے, چھوٹے قد کا ایک فرشتہ ہے رعد. اب روایتیں اس میں بہرحال مختلف ہو سکتی ہے. اچھا, اب ایک ایسا سوال میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلگتا ہوا سوال ہے اور ہے پرابلم سوسائٹی میں, ایسا سوال بن جاتا ہے معاشرے میں. اب سوال کچھ یوں ہے, کیا لڑکیاں مردوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوتی ہیں؟ شادی سے پہلے ماں باپ بھائیوں کی غلامی, شادی کے بعد شوہر کی غلامی. کیا اسلام ہر مقام میں عورت کو پیچھے رکھتا ہے یا واقعی عورت ایک غلام کی طرح ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے مرد کو بھی اس کے حق دیے, عورتوں کو بھی اس کے حق دیے, بلکہ عورت تو پہلے زمانے جاہلیت میں بہت مظلومہ تھی. اسلام نے تو اس کو اٹھان دیے. پہلے تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لڑکی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو تو زندہ دفن کر دیتے تھے. جوہلائے عرب, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچایا, اور یہ مطلب رسم ختم ہوئی دفن کرنے کی. زندہ دفن کرتے تھے, ایسے ویشی ہوتے تھے. اور عورت کو اپنا بالکل مقام حاصل ہے, عورت کے حقوق ہے. اور ماشاءاللہ عورتوں میں بھی ایک سے ایک, جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مفتیہ تھیں, بہت بڑی عالمہ تھی, صحابیہ. ایک سے عورتوں کو تو عزت اسلام نے دی. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ عورتوں کو مطلب ہے کہ اس کے حقوق نہیں دیتا تو وہ انفرادی اس کا فعل ہے. باقی بھائیوں کی غلامی یہ
ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہو تو وہ اپنے مطلب یعنی کہ جذبات اس نے دیے ہوں گے، ورنہ بھائی تو بہنوں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ ماشاءاللہ بالکل یعنی کہ ادر ادر رکھتے ہیں اپنی بہن کو. اس پر اگر کرتے ہیں تو لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ کرتے ہیں. اگر اس پر میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں، آپ سے ایسی کوئی بات کروں کہ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنی ذمہ داری کو غلامی کا نام دیتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آدمی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، ہلکی پھلکی کوئی بیماری بھی ہے، تبھی دوائی کھا کر گولی وغیرہ کھا کر یہ گھر سے نکلتا ہے، کام کاج کرنا ہے، پتہ ہے کما کر لاؤں گا تو گھر چلے گا، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح بعض اوقات جیسے مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، نفقہ اس پر واجب ہے کہ گھر کے لیے سب کچھ کرے، تو بہت کچھ کرنے کا. تو اسی طرح عورت کو ایسا نہیں لگتا کہ بعض ایسے کام ہیں جو اس کی ذمہ داریوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہیں، اور اس کو وہ گویا کہ معاذ اللہ بیچاری سمجھ بیٹھی ہو کہ یہ مجھے غلامی کی جیسے ہو گئی؟ ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب گھر کی کمائی کے لیے تو مرد جاتا ہے. اب اگرچہ عورتیں بھی جا رہی ہیں، لیکن پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مرد ہی نوکریاں کرتے تھے، دکانیں چلاتے تھے اور بیچارے اتنی محنتیں کرتے تھے، اور امور خانہ داری انجام دیتی، کھانا پکانا، دھونا، بچے سنبھالنا. تو یہ تقسیم ہے. تو اس میں کیا مطلب ایسی غلامی ہے؟ دیکھا جائے تو مرد زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، کما کے لاتا ہے بیچارہ، اور رات دن ایک کر کے مطلب وہ پیٹ بھرتا اپنا اور بال بچوں کا. اور پھر یہ کہ گھر میں بھی آ کر بعض اوقات عورت اتنی وہ ہوتی ہے مطلب منہ پھٹ کے پھر بھی مطلب اس کو احساس نہیں ہوتا، اور یوں بھی گھر خراب ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جیسے شوہر تھکا ہار آیا تو مسکرا کر اس کا استقبال کرنے کے بجائے آج تمہارے بیٹے نے پیالہ توڑ دیا اور آج گلاس توڑ دیا تو سنبھالو اپنے بیٹے کو، مارو اس کو، آپ نے منہ پر اس کو سر پہ چڑھایا، جب دیکھو اس کو بس پیار ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا آنکھ بھی دکھاؤ اس کو. تو یہ گائیڈ کرتی رہتی ہے شوہر کو. اب اس طرح مطلب یہ کہ وہ بیچارے کی تھکن میں اس کو تھوڑا مسکرا کر استقبال کرے، اس کو دم لینے دے، اس کو پانی پیشکش کرے، پانی دوں، کچھ آپ کو چاہیے، تھکے ہوئے آئے ماشاء اللہ کر کے. وہ ایسا ہر جگہ نہیں ہو رہا. تو یوں مرد بھی مظلوم ہے کئی جگہ پر، کئی جگہ عورت بھی مظلوم ہے، وہ تو ہے اپنا اپنا حساب کتاب ہے. تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. کہیں ساس مظلوم ہوتی ہے، کہیں بہو مظلوم ہوتی ہے، کہیں نند مظلوم ہوتی ہوگی. تو ایک طرف تو نہیں ہے کہ خالی ہر ساس بہو پر ظلم کرتی ہو، ایسا تو نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بہو ساس پر ظلم کرتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. اور اگر اس طرح پورے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح کا ظلم کی داستان لی جائے نا تو عورت پر ظلم کے تعلق سے شاید زیادہ مضامین مل جائیں گے. اگر گھر کی گھر کی اسٹوری دیکھی جائے تو عورت کا عورت کے ساتھ ظلم ہونے نہ ہونے کا زیادہ تعلق ملے گا، نہ کہ مرد کا عورت کے ساتھ. اور ساس بہو تو پھر دونوں عورتیں ہی، نند بھابھی دونوں عورتیں، باوج بھی عورتیں. دو بہنوں میں نہیں بنتی یا نہیں بنتی، ماں بیٹی میں نہیں بنتی. بھائی کسی کے اگر دو بیویاں ہوں تو وہ سوتنیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی دو عورتیں ہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ وہ معاملہ ان کا جو تیز چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ان کا تو یونین بننا بہت مشکل ہے. لیکن اب یہ کہ کوئی کسی کی ہیں دو بیویاں بالفرض، تو ان کو حالات کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. یعنی کہ پرانی کہے گی اس کو تم طلاق دے دو، یہ کہے گی تم اس کو چھوڑ دو، اس کے پاس اب کیوں جانے لگے ہو، مجھے کیوں پھنسا دیا ہے، یہ ایسی توبہ. یعنی یہ مشورہ دینا کہ تم مطلب یعنی کہ اس کو طلاق دے دو، توبہ استغفر اللہ، گھر توڑوانا، رشتہ توڑوانا یہ شرعن گناہ ہے. نہیں سمجھتی بالکل، یعنی کہ وہ ضد کرتی ہیں کہ اس کو تم چھوڑ دو.
تو اب یہ کہ میں یہ نہیں مشورہ دوں گا کہ دو گھر کے بیٹھ جاؤ اور اپنا سکون برباد کرو اور گھر کا مطلب کنڈا کر دو. ایک بات ہے کہ اب کسی کی ہیں دو، تو اب یہ کہ دونوں آپس میں ترکیب بنا لیں. ادر آپشن بھی تو نہیں ہے نا. لڑتی رہیں گی، ٹینشن لیں گی تو بیماریاں، گناہ الگ اس میں ہوتے ہیں، یہ باتیں، تہمتیں، بدگمانیاں. تو اللہ کریم آسانی کر دے. تو اس لیے وہ دوسری کی تو میں فیور میں نہیں ہوں. حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج پر گئے تھے تو علماء کرام نے، وہاں کے علماء اور مشائخ نے اعلی حضرت کا بڑا احترام کیا. اعلی حضرت کی صلاحیتیں دیکھی تو آپ سے سندیں لیتے تھے، اجازتیں لیتے تھے. عرب کے علماء، تو اس وقت وہ عاشقان رسول کا دور تھا، تو وہ مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں ہمارے یہاں. تو اعلی حضرت کے ساتھ آپ کے شہزادگان کی امی جان بھی تھی. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کی کنیز کو اس لیے تو نہیں لایا کہ میں اس کو صدمہ دوں. تو دوسری آئے گی تو صدمہ تو ہوگا. صدمہ ہونا یہ ہے کہ فطری امر ہے، لیکن گناہوں سے اس صدمے کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا یہ پھر الگ صورت ہے. تو اس طرح مطلب یہ اعلی حضرت نے جواب دیا. تو علماء نے یہ عرض کیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ چونکہ آپ کے پاس بہت علم کا خزانہ ہے، تو آپ کی یہاں دوسری شادی ہو جائے گی، ایک گھر یہاں ہو جائے گا، تو آپ بار بار آتے رہیں گے، ہم آپ کا فیض اٹھاتے رہیں گے. لیکن اعلی حضرت نے دوسری نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں یہ وضاحت اس لیے کی کہ کہیں کوئی مطلب ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات کو مطلب دلیل بنا کر کے بھائی اس میں بھی مدنی چینل میں بولا ہے کہ دوسری کر لو. ایک بار میرے پاس ایک آیا، میرے کو بولا اجازت ہے، مجھے تیسری کرنی ہے. تو دو پہلے سے تیسری کرنی ہے. تو میں نے کیا کہا، یا میرے کندھے بہت کمزور ہیں، میں بوجھ نہیں اٹھا سکا. سمجھ گیا، مسکرا کے بھاگ گیا. ورنہ پیر صاحب کو مزہ دیتا، مرشد کا حکم ہے تیسری کرو. تو اس میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا